نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی؟ اس کتاب کے مطالعے نے میری دلچسپی بڑھا دی ہے، اور جتنی گہرائی کے ساتھ اس کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوں، نئے سے نئے انکشافات، دنیا کب فنا ہوگی اس کے میرے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں، جو مؤلف ہیں، میرے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے چھوٹے بھائی، وہ بھی میرے استاذ رہے دارالعلوم کی طالب علم کے زمانے میں، حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند۔ اس کتاب کے مصنف مفتی امین صاحب ہیں، جو استاذ محترم ہیں۔ کون کون سی حدیث لے کر آئے اور مستند احادیث ہیں۔ ضعیف حدیثوں کو مفتی صاحب نے اس کتاب میں نہیں لیا۔ گزشتہ جمعے کو میں نے ایک عنوان دیا تھا کہ مرد مومن کا قتل دجال کرے گا اور پھر وہ زندہ ہوگا۔ دل میں یہ داعیہ تھا کہ اس مضمون کو یہیں سمیٹ دوں، جو کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن مزید مطالعے سے دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اس کے اگلے جمعے کا جو عنوان ہوگا، صحابی رسول کی دجال سے ملاقات، بہت انٹرسٹڈ ہے یہ ٹاپک بھی۔ اس کے بعد اگر یہ مضمون سمٹتا گیا تو اس کے بعد جو ایک موضوع میرے ذہن میں چل رہا ہے، لباس کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہم ان پینٹ پتلون والوں پر بھی حرمت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ بھی لباس ہے۔ یہ عنوان آئے گا آفٹر دس ٹاپک، لباس کا شرعی حکم کیا ہے، اور بخاری کے حوالے سے، مسلم شریف کے حوالے سے۔ البتہ صلحاء کا ایک لباس ہے، اس لباس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یہ تمام تفصیلات اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ شروع کروں گا،
چونکہ خلش ہے میرے ذہن میں اور یہ مضمون کافی عرصے سے میرے ذہن میں چل رہا ہے کہ لباس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس لباس میں بھی کچھ لباس ایسا ہے جس کو پہننا فرض عین ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو لباس شرعی کہلائیں گے، کچھ لباس ایسے ہیں جو لباس صلحہ کہلائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ پھر دوسرا ایک ذہن میں ایک عنوان اور تھا، چونکہ آنے والا جو جمعہ ہے 19 نومبر، اور یہ گرو نانک جی کی برتھ ڈے ہے، بابا گرو نانک جی۔ یہ مسلمان تھے اور اس عنوان پر تقریباً میری بہت سی ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں رمضان شریف کے صبح کے مسائل میں۔ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو میرے نام سے آپ سرچ کر لیجئے، ساری فلم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک ہمارا چینل ہے ندائے فلک کے نام سے، اس پر بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ پوری تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ان صحابی رسول کی جن کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے، اس ٹاپک کو روک دوں گا اور گرو نانک جی کی مختصر تاریخ سوانح عمری کی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس کا درس آج ہمارے سامنے آئے گا۔ ابو سعید خدری کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا جو اصل نام ہے سعد بن مالک بن شیبان۔ ابو سعید خدری آپ کی کنیت ہے، ابو سعید، اور خدری آپ کے قبیلے سے منسوب ہے لفظ خدری۔ 84 سال کی عمر میں سن 74 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہے محدثین صحابہ کی جماعت میں، لیکن اصل نام ان کا سعد بن مالک بن شیبان ہے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس حدیث کا یہ بخاری مسلم شریف کی دونوں کی روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج الدجال، دجال کہاں سے نکلے گا، کیسے نکلے گا، کہاں یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کس جگہ پر جا کر خدائی دعویٰ کرے گا، یہ تفصیل تو گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک مرد مومن، آقا نے ارشاد فرمایا ایک مرد مومن، بلکہ میرے نزدیک مرد مومن تو ہیں مرد آہن۔ آہن کہتے ہیں لوہے کو، یہ لوہے جیسا جسم رکھنے والا طاقتور انسان، یہ مدینے سے نکلیں گے دجال کی ملاقات کے لیے، ایک مرد مومن۔ اس مومن مرد کا نام حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا کی زبان اقدس پر ایمان اور یقین ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔
اگر آقا کے الفاظ میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو گیا تو ایمان ختم. اس کے کچھ باڈی گارڈز باہر کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہ سیدھا دجال کے پاس جائیں گے. یہ مرد مومن جائے گا, وہ روکنے کی کوشش کریں گے. فرمائے نہیں. اب وہ جتنے بھی اس کے سنتری ہوں گے, باڈی گارڈز ہوں گے, وہ کہیں گے کہ آپ ان کو خدا نہیں مانتے اس مرد مومن سے. فرمائے نہیں, ہمارا خدا کسی انسان کی شکل میں روپ دھارن نہیں کر سکتا, وہ تو براء البراء ہے. اور ہمارا خدا تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے, مظہر عتم ہے. میں کیسے مان لوں کہ وہ خدا ہے؟ اور وہ زمین پر انسانی شکل میں آ گیا. حالانکہ اہل ہنود کے یہاں بہت سے دراہم, بہت سے عقیدے ایسے ہیں کہ وہ بشکل انسان بھی خدا ماننے لگتے ہیں. جیسا عیسائیوں میں تھا عقیدہ تثلیث. ایک گروپ تو ان میں وہ تھا جو 3 ہستیوں کو ملا کر ایک خدا مانتا تھا, وہ بھی غارت ہو گیا. ایک گروپ وہ تھا جو بشکل انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا, وہ بھی غائب. اس کا تیسرا گروپ باقی ہے, اور وہ ہیں جو سن آف گاڈ, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. وہ آج بھی ہیں. اس عقیدے کے ماننے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں, اور جتنے بھی ان کے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسی عقیدوں کو فالو کرتی ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. بہرحال تو سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آگے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات کہ یہ مرد آہن, یہ مرد مومن اڑ جائے گا ان کے ساتھ. وہ خدا نہیں ہے میرا, وہ تو کانا بھی ہے, اور میرا خدا بے عیب ہے. تو یہ سارے جتنے اس کے سنتری ہوں گے, باڈی گارڈز ہوں گے, یہ اصل میں اس کو مارنا چاہیں گے. ان میں سے یہ کہے گا نہیں, اپنے خدا کے بغیر حکم کے اس کو قتل نہیں کر سکتے, اس مرد مومن کو. اب دجال کے پاس جائیں گے یہ مرد مومن. وہ دجال کہے گا مجھے خدا کہو, نہیں تو ہمارا خدا نہیں. اس کی گردن کو توڑ دے گا مرد مومن, پیٹھ اور پیٹ اتنا مارے گا کہ دونوں پھٹ جائیں گے. پھر کہے گا مجھے خدا کہو. فرمائے تو میرا خدا نہیں, میرا خدا ہر نقائص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر بشری تقاضوں سے پاک ہے میرا خدا, تو خدا نہیں ہے. اس کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہوگا. پھر یہ دجال کمبختی مارا آرے سے سر سے چیرنا شروع کرے گا اس مرد مومن کو بیچوں بیچ آرے سے, اور چیرتے چیرتے دونوں ٹانگوں کا تک لے آئے گا, دونوں دھڑ الگ, ایک حصہ الگ, ایک حصہ ادھر, ایک حصہ ادھر, دونوں دھڑ, یہاں تک کہ دونوں دھڑوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ یہ پیدل چلے گا اس کے بیچ میں. پھر زندہ کرے گا. بڑے آزمائش ہوگی. ہم جیسا تو 2 ڈنڈوں میں رام رام کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت آزمائش ہوگی. اس مرد مومن کا ایمان اور قوی ہوگا.
جب اس کو جوڑ دے گا اس کے جسم کو، پھر زندہ کرے گا، پھر کہے گا مجھے خدا کہہ دے، تو خدا نہیں میرا. اب پھر دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس مرد مومن کی یہ گردن حلق تک تانبے کی بنا دے گا. یہ مروڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا اس کو. پھر یہ مارے غصے کے اس مرد مومن کو اپنی آگ میں پھینک دے گا. اس کی آگ اللہ کی جنت ہوگی. آقا نے فرمایا یہ اس زمانے کا اعلیٰ درجے کا شہید میرا امتی ہوگا، اور یہ رہنے والے مدینے کے ہوں گے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً کے یہ مرد مومن. بہت سی روایتوں میں اس مرد مومن کا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا گیا، لیکن محدثین نے، شرح حضرات نے حضرت خضر علیہ السلام کے نام کو ریجیکٹ کر دیا. وہ نہیں ہوں گے، کوئی اور مرد مومن ہوگا تو اس دجال منحوس سے ملاقات کرے گا. لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی، اتنی اذیتوں کے باوجود بھی اس کے ایمان میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوگی. اس مرد مومن کی بہادری کو سلام، اس مرد مومن کی شجاعت کو سلام. خدا کرے ہم سب کے پاس بھی ایسا ایمان کی تقویت آ جائے کہ ہم ہر فتنوں سے ہم مقابلہ کریں، لیکن ایمان کا سودا مت کر لینا. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے میں.